والسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. دیکھیں 9واں سبق آپ نے پیچھے آداب اسلامی میں کس بارے میں تھا؟ حلم اور بردباری. وہاں پر نمبر 1 لکھا ہوا تھا اور یہاں نمبر 2 لکھا ہوا ہے. تو 9واں اور 10واں درس حلم اور بردباری کے بارے میں ہے. لیکن پچھلے درس میں کیا بتایا؟ غصہ کتنا بری چیز ہے اور غصے کو پی جانا کتنی اچھی چیز ہے. اب یہاں بتائیں گے کس بارے میں. دیکھیے یہاں پر بتایا تھا. آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ جی دیکھیے یہاں پچھلے درس میں 9واں درس بھی حلم اور بردباری کے بارے میں تھا اور 10واں درس بھی. لیکن 9ویں درس میں یہ بات بتائی تھی کہ دوسرے کی بد اخلاقیوں کے مقابلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیونکہ 2 راستے سوچ سکتا ہے آدمی کہ یہ 2 کام کر سکتا ہے. یا تو جو بدتمیز ہو بد اخلاقی کرے اس سے تعلقات توڑ لیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ کام پریکٹیکلی ناممکن ہے. کیوں پریکٹیکلی عملی طور پر یہ ناممکن ہے؟ کیونکہ دنیا میں ہر انسان کچھ نہ کچھ کمی اور غلطی کرتا ہے. اور کس کس سے ہم روابط اور تعلقات توڑیں گے, اور کچھ لوگوں سے تعلقات سے کام تھوڑی چل جائے گا انسان کا. کیونکہ انسان کو کتنے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں اپنی معاشرتی اور سماجی زندگی میں. اسے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے, اسے ٹیلر کی بھی ضرورت ہے, اسے اور بہت سی چیز, ہر چیز کے لیے اسے کسی سے نہ کسی سے تعلق کی ضرورت ہے. لیکن اگر ایسے ہی رہا کہ ہمیں جو بھی جس کی ابھی بات ہمیں پسند نہ آئے اس سے ہم تعلق توڑ لیں تو کتنوں سے توڑیں گے. اور پھر اگر ایسا ہی ہے تو اور بھی تو ہم سے توڑ سکتے ہیں. یہ بات. دوسرا راستہ یہ تھا کہ یا پھر ہم ایسا کریں جو بھی بد اخلاقی کرے یا جس کا اخلاق ہمیں پسند نہ آئے یا کوئی غلطی کرے تو اس کو ہم تنبیہ کریں اور ماریں پیٹیں. لیکن آپ یہ بھی بتایا تھا کہ یہ بھی کام پریکٹیکلی ناممکن ہے ایک طرح سے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم کسی کو ماریں گے پیٹیں گے غلطی پر تو اس کے اندر بدلے کی وہ رہے گی نہیں. بدلے کا بیٹھ جائے گا, بدلے کا احساس لے کے کہ مجھے بدلہ لینا ہے. اب جب بھی کوئی غلطی ہم سے ہوگی تو وہ ہمیں پیٹ دے گا. ایسے ہی معاشرہ ایک دوسرے میں پیٹنے کے اور مارنے پیٹنے کے چکر میں لگا رہے گا. پورے معاشرے میں جنگ و جدال چھڑا رہے گا. لہذا یہ راستہ بھی ناممکن ہے. تو پھر کیا کریں؟ دوسروں کی بد اخلاقیاں نادانیاں دیکھ کر یا نادانیاں جو ہمارے سامنے کر دیتے ہیں بد اخلاقیاں یا بدتمیزیاں, تو کہا اسلام نے اس کا ایک راستہ بتایا حلم اور بردباری. غصے کو پینا کنٹرول کرنا. پھر اس میں یہاں پہ بتایا تھا کہ اس کے بارے میں 3 نقطوں کے اوپر توجہ کرنا ضروری ہے. پہلا, اسلام کی نظر میں غصے کی صحیح اور قوہ غضبیہ سے استفادے کا طریقہ, ٹھیک ہے, کہ اللہ نے جو انسان کے اندر قدرت رکھی ہے اس کی غصے کی, اس کا صحیح استعمال کیا ہے. دوسرا, مذہب اسلام میں حلم اور بردباری اور غصے کو پی جانے کی اہمیت. تو 9ویں درس میں ہم نے غصے کو پی جانے کی اہمیت پڑھی اور غصہ کتنی بری چیز ہے اس کے بارے میں پڑھا. آج 10ویں درس میں باقی کی بات پڑھی جائے گی کہ اس کے بارے میں کچھ واقعات غصے کو پی جانے کے. اور بردباری مطلب غصے کو پی جانا. جی, حلم اور بردباری ایک ہی معنی میں. حلم اور بردباری. اب جب کہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ غصہ صرف دشمنوں کے مقابلے میں جائز ہے. پیچھے درس کا آخر میں ایک بات پوائنٹ بتائی تھی یا نہیں بتائی تھی؟ کہا کہ جب ہم نے یہاں پہ روایات دیکھی کہ غصہ اتنا بری چیز ہے, اتنی بری چیز ہے, اور غصے کو پی جانا اتنی ہی اچھی چیز ہے. تو سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جب غصہ اتنی بری چیز ہے کہ اسے یہ کہہ دیا کہ ہر برائی کی چابی ہے یہ غصہ, سمجھ لو, اور اتنی حدیثیں ہم نے یہاں پڑھی اور کتنی حدیثیں موجود ہیں غصے کی برائی میں اور مذمت کے بارے میں. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب غصہ اتنی بری چیز ہے تو اللہ نے یہ طاقت انسان کے اندر رکھی کیوں غصہ آنے والی؟ رکھتا نہ رکھتا اللہ, نہ یہ ہوتا تو انسان یعنی کتنی برائیوں سے بچ جاتا. تو اس کا جواب کیا تھا جی؟ یہ طاقت رکھی کیوں؟ یہ ہاں اس لیے رکھی. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بھول گئے ہوں گے, میں نے اتنا سمجھایا تھا ان لوگوں کو. اس لیے رکھی کہ تاکہ ہم اسے صحیح جگہ پر یوز کر سکیں. اور صحیح جگہ غصے کی کیا ہے؟ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی. جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے سامنے. اسی لیے روایت تھی, ایک حدیث تھی نہیں تھی کہ مومنین کی صفت یہ ہے کہ رحماء بینہم
آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایک دم رحم دل ہوتے ہیں، اشداء علی الکفار، لیکن کفار کے مقابلے میں صاف ترین. اور ایک مولا کی حدیث بھی تھی کہ بکھرے ہوئے شیر کے مانند رہتے ہیں دشمن خدا کے، کیونکہ جو خدا کا دشمن ہے وہی ہمارا حقیقی دشمن ہے. لہذا اگر کوئی کہے کہ جب غصہ اتنی بری چیز ہے، جبکہ بعض روایات میں آگے پڑھیں گے کہ غصہ جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن وہ اچھی چیز جب ہے کہ جب اس کا صحیح استعمال ہو. اب یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں جب یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ غصہ صرف خدا کے دشمنوں کے مقابلے میں جائز ہے اور مومنین کے مقابلے میں اس کی اجازت نہیں ہے غصہ کرنے کی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برادران ایمانی، مومن بھائی اور دوستوں کی بد اخلاقیوں کے سلسلے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے؟ پچھلے درس میں تو یہ بتا دیا کہ غصہ اتنی بری چیز ہے، اس کو پی جانا اتنی اچھی چیز ہے، اس کے ثواب کے بارے میں حدیثیں بتا دی، اس کی فضیلت کے بارے میں. غصہ پی جانا کا سب سے اہم حدیث اس کے بارے میں کیا تھی؟ غصے کو پی جانے کے بارے میں کہ طاقت مقابلے سے نہیں، زور آزمائی سے نہیں ثابت ہوتی ہے. طاقتور ترین انسان وہ ہے جو غصے پر کنٹرول رکھ لے. جو غصے پر کنٹرول رکھے وہی سب سے طاقتور انسان ہے. سمجھے؟ تو جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ غصہ اتنی بری چیز ہے اور غصے کو پی جانا اتنی اچھی چیز ہے، مومنین کے خلاف غصہ جائز نہیں ہے، صرف کفار کے خلاف غصہ ہے، تو اب یہ بتائیے کہ جو مومن بھائیوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، رشتہ داروں کی بد اخلاقیاں، اذیتیں دینا یا اس طریقے کی باتیں، ان کے سامنے ہم کیا کریں؟ اسلام نے کیا نظریہ ہے اسلام کا اس بارے میں؟ جیسا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں بیان کیا کہ اس سلسلے میں اسلام نے حلم اور بردباری اور غصے کو ضبط اور کنٹرول کرنے کی دعوت دیتا ہے. اسلام کس چیز کی؟ دیکھیں، حلم، بردباری، غصے کو ضبط کرنا ایک ہی معنی میں ہے. غصے کو پی لینا، کنٹرول کرنا، ضبط کرنا یعنی کنٹرول. غصے کو کنٹرول کرنا، حلم، بردباری ایک ہی معنی میں ہے. حلم کے معنی کیا ہے؟ وہی بردباری کے. جو بردباری کے معنی ہے وہی ہے غصے کو پی جانا. اسلام ایسے وقت میں کہ جب کوئی مومن، مسلمان مومن آپ کے خلاف کوئی بد اخلاقی کرے یا کوئی ایسی بات کرے جو آپ کو ناگوار گزرے، تو ایسی صورت میں غصہ پی جانے کے لیے کہا گیا ہے. اسلام کی روح سے، اسلام کے نظریے سے بہت سارے اختلافات، جھگڑے اور آپسی بدگمانیاں حلم اور بردباری کے ذریعے کسی لڑائی جھگڑے، انتقام یا عدالت میں جائے بغیر ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ بات مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. آپ خود سمجھ رہے ہیں کتنے اختلافات غصے کو پی جانے سے رک جاتے ہیں. ورنہ جہاں دونوں طرف سے معاملہ گرم ہوا، کسی ایک نے بھی سمجھداری نہیں دکھائی، تو آپ جانتے ہیں کہ پھر انسان غصے میں کیا کہا ہے روایات میں؟ غصہ اولہ جنون وآخرہ ندیم. اس کی ابتدا جنون ہوتی ہے اور آخر میں انسان کو پچھتاوا. غصے کی ابتدا جنون اور آخر میں پچھتاوا. اور اگر کوئی نہ پچھتا ہے اس کے باوجود بھی تو سمجھو اس کا جنون کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے، وہ زیادہ تکڑا دیوانہ ہو گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ روایت تھی، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث تھی یہ کہ غصے کی ابتدا جنون ہے اور اس کی انتہا پچھتاوا. آپ دیکھ لیجئے دنیا کے کسی انسان، کوئی آ کے مجھے یہ کہہ دے کہ اسے غصہ میں آ کر اس نے فیصلے کیے ہوں یا غصے میں آ کے جو کچھ بھی کیا ہو، چاہے وہ خود صحیح پہ ہو، غلطی پہ نہ ہو، سامنے والا غلطی پہ ہو، لیکن کوئی انسان ایسا بتا دیجئے کہ اس نے غصے کو اپنا جاری کرنے کے بعد وہ پچھتایا نہ ہو. کوئی ایک دنیا کا ایک انسان لا کے دکھا دیجئے، چاہے سامنے والا غلطی پہ کیوں نہ ہو، کیسی بھی غلطی کر دی ہو اس نے، اور آپ کو غصہ آ جائے، غصے میں آ کے آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، بعد میں پچھتاتا ہی ہے انسان کہ میں معاف کر دیتا تو بہتر تھا، کیا کر لیا میں نے یہ کر کے بھی. پچھتاتا ہی ہے. اور حدیث میں کیا ہے؟ اور اگر نہ پچھتا ہے کوئی انسان تو سمجھ لینا اس کا جنون شدید ہو چکا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے وہ. لہذا غصے کو پی جانے سے بہت سارے اختلافات، جھگڑے اور آپسی بدگمانیاں کس کے ذریعے سے؟ حلم اور بردباری کے ذریعے سے کسی بھی لڑائی جھگڑے، انتقام یا عدالت میں جائے بغیر یہ سب ختم ہو جاتے ہیں. لڑائی جھگڑے آپ دیکھ لیجئے، اٹھا کے دیکھ لیجئے اور کر کے دیکھ لیجئے، کتنی رشتہ داروں میں جو ناراضگیاں ہیں ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اصل جڑ ہی نہیں ہے، بس تھوڑی سی بدگمانی کہ میں فلاں جگہ بیٹھے تھے رشتہ داروں میں اور یہ ہنس رہے تھے، مجھے دیکھ کے ہنسا تھا، کیا پتا وہ بیچارہ کیوں ہنس رہا تھا، ہم نے سوچ لیا کہ میرے اوپر ہنس رہا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جہاں یہ عورتوں نے دیکھا، بس عورتوں کو لگنا چاہیے وہ اپنے اعتبار سے فیصلہ کرتی ہیں، پھر مرد کی مجال ہے، پھر وہ ان کے آگے چلا لے اپنی.
تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ماؤں بہنوں کو تعلیم دین کی زیادہ ضرورت ہے. کیوں؟ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، کسی کو سنایا تھا وہ واقعہ ہے نہیں کہ شریعت عورتیں چلا لیتی، اچھے خاصے مولوی کو کہہ دیتی تمہیں نہیں پتا کچھ. جی یہ واقعہ تھا، ایک مولانا نے یہ ذکر کیا تھا مجلس میں، ہاں چنے والا، کہ ایک بھائی ایک صاحب میرے پاس آئے کہ مولانا 40 کا چنے جو ہیں وہ کیا پیکٹ میں کر کے بانٹ سکتے ہیں؟ بانٹتے میں کھلے ہوئے بٹتے ہیں تو گرتے ہیں، پیروں میں آتے ہیں، تبرک ہے اور ویسے بھی رزق بے ادبی ہوتی ہے. تو مولانا نے کہا ہاں کیوں نہیں بھائی، تو بہت اچھی بات ہے، آپ پیک کر کے بانٹیے. اتفاق یہ ہوا 40واں جب آیا، ان کے یہاں کوئی 40واں تھا، ان کو ہی جو دعوت دی گئی مولانا کو مجلس پڑھنے کی. مولانا گئے، اب جو وہاں پہ مجلس ختم ہوئی تو دیکھا چنے کھلے ہوئے بٹ رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھ لیا کہ بھائی آپ نے تو مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا پیک کر کے بانٹ سکتے ہیں، پھر بھی آپ نے جو ہے وہ کھول کے بانٹ رہے ہیں. کیوں کہ ہاں مولانا آپ نے کہا تو تھا، لیکن ہماری بہن لکھنؤ میں رہتی ہیں، انہیں فون کیا، جب انہیں بتایا تو انہوں نے یوں کہا کہ مولانا وہ کیا پتا 40 کے چنے کھل کے بٹتے ہیں. تو آدمی نے دیکھیے مولوی کی نہیں مانی، عورت کی مانی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ عورتیں جب شریعت اتارنے پہ آتی ہیں تو اچھے خاصے حرام کام کو جائز بنا لیتی ہیں اور جائز کام کو حرام کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، شریعت کو جہاں پر شریعت نے چھوٹ دی ہے وہاں تنگ بن جائیں گی، اور جہاں حرام کہا ہے وہاں پہ دیکھیے کتنی آزادی سے. آپ شادیوں میں جا کے دیکھ لیجیے حال، بال اسٹریٹ ہوں گے، پڑتا ہوگا تو یعنی شوہر کے لیے تو اٹھیں گے تو عجیب سی صورت بنائی ہوئی، نہ بالوں میں کنگھی، جس کے لیے خدا نے کہا ہے کہ اس کے لیے آپ تیار ہوئیے، اسی کے لیے تیار نہیں ہوں گی، دنیا کے لیے تیار ہو کے نکلیں گی بازاروں میں، شادیوں میں بال اسٹریٹ کرا کے اور پارلر جا کے بھویں بنا کے یہ کر کے. بیچارہ بد نصیب شوہر جس کے لیے اتنی روایات تھی کہ اسی کے لیے تیار ہونا چاہیے، وہ بیچارہ کیا دیکھتا ہے صبح سے لے کے آخر تک نہ منہ دھویا ہے، نہ برش کیا ہے، نہ کنگھی کی ہے، ایسے گندے کپڑوں میں شلوار کوئی سی اور جمپر کوئی سا جو بھی مل گیا میلا سیلا، بیچارہ وہی دیکھتا ہے دن بھر، اور دنیا دیکھتی ہے اس کو اسٹریٹ بالوں میں. تو یہ عورتوں نے یہ شریعت ایسی بنا دی ہے، جہاں دین نے چھوٹ دی ہے وہاں تنگ بنا کے رکھ دیا ہے. آپ دیکھ لیجیے چھوٹے چھوٹے باتوں کو کتنا سخت بنا کے رکھ دیا ہے دین میں کتنا سخت بنا لیا ہے. موت کے شاید وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ بچی ماں بننے والی ہے، موت کا گھر ہے محمد جانا، قبرستان عورتیں نہیں جاتی ہیں، کیا کیا چیزیں، اور بازاروں میں جاتی ہیں بس ان کے بقول. مثلاً یہی تو ہوا ان کا مطلب کہ قبرستان ادھر امام باڑوں میں مسجدوں میں نہیں جا سکتی، بازاروں میں اسٹریٹ کرا کے پھریں گی. تو اسی لیے کہا گیا کہ ایک مرد جب بگڑتا ہے تو اکیلا بگڑتا ہے، لیکن جب ایک عورت بگڑتی ہے تو نسل بگاڑ دیتی ہے، نسل بگاڑ دیتی ہے. عورت کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے. لہٰذا آپ لوگ سمجھیں، اسلام سیکھیں، دیکھیں کہ اسلام جتنا سخت بنا دیا ہے اتنا سخت نہیں ہے اسلام. آپ آیت ہے قرآن کی، مالا کیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. خدا نے کوئی بھی ذمہ داری، کوئی بھی واجب ایسی چیز کی نہیں انسان پہ جو اس کے برداشت سے باہر ہو. اللہ کبھی ایسی ذمہ داری نہیں دیتا جو انسان کے قابو میں نہ ہو. انسان کے قابو میں جتنا ہے اتنا دیتا ہے. نماز آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں نارملی تو نارملی تب پڑھی. آپ بیمار ہیں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیجئے. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیجئے. کتنی اسلام آسانی کا نام ہے، لیکن ہماری ماؤں بہنوں نے اسے سخت بنا دیا ہے، دین کو سخت بنا دیا ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل بیت کی تعلیم سے دور ہو گئی. اس لیے آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے، خاص کر کے ماؤں بہنوں کے لیے، کہ دیکھیں اسلام کیا کہہ رہا ہے، اس کو دیکھیں، نہ یہ کہ میری ماں نے کیا کہا تھا اور میری نانی نے کیا کہا تھا، میری دادی نے کیا کہا تھا. ٹھیک ہے جی. آئیے تو یہاں پر بہت سے چیزیں، لہذا آپ لوگ سیکھیں، کیونکہ ایک عورت سارے رشتہ داروں کو توڑ دیتی ہے. ایک عورت آپ دیکھ لیجئے، یہ سوچ کے نہیں کہ میں عورت ہیں، آپ میرے گھر میں بھی عورتیں ہیں، رشتہ داروں میں بھی عورتیں. آپ یہ مت سوچنا کہ میں کسی الگ نسل سے آیا ہوں کہ میرے ہاں کوئی عورتیں نہیں ہیں جو میں عورتوں کی برائی کر رہا ہوں. نہیں، میں برائی نہیں کر رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. انصاف یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ جو کمیاں ہیں ان کو گنائیں، ورنہ سامنے تعریفیں کرنا یہ اپنا نہیں ہو سکتا، دشمن ہو سکتا ہے. اپنا وہی ہے جو کمیاں گنائے. تو کمیاں یہی ہیں. آپ انصافاً آپ رشتہ داروں میں، اپنے اوروں کے نہیں، اپنے رشتہ داروں میں چھان لیجئے کہ جتنے معاملات بگڑے ہوئے ہیں وہ عورتوں کی وجہ سے بگڑے ہوئے ہیں. بھائی لڑے بیٹھے ہیں،
भाई तो फिर भाई उन लोगों को नाराज। समझाया कैसे जाए? इल्म सीखिए, पढ़िए, ये आप क्योंकि बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक औरत ही को औरत ही कंट्रोल कर सकती है। मर्द कहाँ कहाँ घरों में जाके घुसेगा, मौलवी क्या सिखाएगा? लेकिन समझती नहीं है बात। फिर आप पढ़ेंगी तब सख्ती पे आएगी, तभी तो जब माशरा, जब आप देखिए जब माशरे में 99% जिहालत होगी, बेचारी एक लड़की जाएगी तो उसे तो कोई भी दबा लेगा, ठीक है? कहते तुम बच्ची है, तुम चुप वही रहो, वही ज्यादा वही नहीं वही लेकिन जब 50, 60, 70, 80% माएँ बहनें पढ़ी लिखी होंगी तो फिर जाहिलों की बात चल जाएगी, फिर कभी नहीं चलेगी। नहीं। इसलिए कहते हैं कि तालीम हासिल कीजिए। और वैसे लड़कियां फिर आप जो बिगड़ी हुई या बुरी टाइप की हैं, जो यूरोप के सोच में आ गई हैं, उनकी बातों में कि इस्लाम में औरत मजबूर है, उसे गुलाम बना के रखते हैं, वो ऐसी फिक्र की लड़कियां फिर क्या कहती हैं, इस्लाम में तो पढ़ने ही नहीं देते लड़की को। इस्लाम ने ही तो पढ़ने को वाजिब कहा है, किसी और इस मजहब में वाजिब नहीं है पढ़ाई, इस्लाम ही में वाजिब है इल्म हासिल करना, पैदाइश से गहवारे से लेकर कब्र तक। उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, गहवारे से लेकर कब्र में उतरने तक इल्म हासिल करते रहना। तो ऐसा किसी मजहब में नहीं है, इस्लाम ही में है। और यहाँ पर यहाँ ये नहीं कहा कि मर्द हासिल करे इल्म, औरत नहीं। तो इल्म सीखें। एक औरत एक माशरा बिगाड़ सकती है तो सुधार भी सकती है एक नस्ल पूरी। आइए, इस्लाम में जहां हिल्म और बुर्दबारी को मोमिनीन की एक आला सिफत के उन्वान से याद किया गया है कि हिल्म और बुर्दबारी मोमिन की एक आला सिफत है, वहीं हिल्म, बुर्दबारी और गुस्से को कंट्रोल करने के नताइज और फायदों पर भी खास तवज्जो दी गई है। ऐसा नहीं है कि बस फायदे, इस्लाम ने कह दिया हिल्म और बुर्दबारी से काम लो, गुस्से को पियो, बस नहीं। देखिए, इस्लाम खुदा इतना मेहरबान है कि जो काम इंसान के खुद के फायदे में है वो काम उसे बताया, उसके बाद ऊपर से सवाब भी रख दिया। उसके बाद इंसान अगर नमाज पढ़ेगा तो क्या खुदा का फायदा है या इंसान का खुद का फायदा है? इंसान गुस्से को पिएगा तो खुद का फायदा है, अल्लाह का फायदा है? अल्लाह का किसी चीज से कोई फायदा नहीं है, खुद का फायदा है। फिर भी आप देखिए अल्लाह कितना करीम है, आप ये करिए उसके बाद सवाब भी देने को तैयार है। आप कपड़े रोज धोती हैं घर में, हफ्ते में, 2 दिन में, 3 दिन में, नॉर्मल काम है, आपकी मजबूरी है, धोने ही है, मैले हो गए, तो आप क्यों ना उसे कुर्बत लिल्लाह आप नियत कीजिए कि मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ, अल्लाह उस पर भी सवाब दे देगा। खाना रोज बनाती है दिन में 3 बार, जब किचन में जाएं बिस्मिल्लाह पढ़ के कि मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ, तो अल्लाह उस पर भी सवाब दे देगा। आप हर चीज में कुर्बत अल्लाह की नियत करते जाइए कि मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ ये काम, या अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह उस पर भी सवाब देगा। अल्लाह तो बैठ सवाब यही सवाब ही देने के लिए रखा है, उसने छोटी छोटी बात पे नियतों पे सवाब दे देता है। अल्लाह तो नियतों पे सवाब दे देता है, इतना करीम है। तो जो काम हम सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हैं, करने ही है हमें, घर की सफाई, झाड़ू, बर्तन, खाना करना ही है, या लड़कों को जो काम करने होते हैं वो भी, तो क्यों ना हो दिल में नियत करके जाए कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ ये सब काम, तो कितना सवाब मिल जाएगा। अल्लाह बैठा है सवाब देने के लिए। हर काम को कुर्बतन बिस्मिल्लाह कुर्बतन लिल्लाह, कि मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ, ये बर्तन जो धो रही हूँ मैं अल्लाह के लिए धो रही हूँ, ये मैं जो मुंह हाथ धो रही हूँ अल्लाह के लिए धो रही हूँ, ये मैं कमरे की सफाई अल्लाह के लिए। हर काम अल्लाह के लिए करना शुरू कर दीजिए। उससे कितने फायदे हैं, जब आपको ये आदत हो जाएगी बिस्मिल्लाह करने की हर काम में, और ये करने की मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, तो आप ये सोचिए कि अगर खुदा ना खास्ता जब गुनाह की तरफ जा रहे होंगे तो क्या करेंगे आप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ओ एकदम से याद आएगा कि यार ये मैं काम अल्लाह के लिए करना जा रहा हूँ गुनाह, तो आदमी के पैर रुकेंगे नहीं रुकेंगे। इसलिए कहते हैं कि हर काम में इतनी वो बना लो अपनी आदत बिस्मिल्लाह पढ़ने की और कुर्बत अल्लाह के लिए, कि हर काम में करें आप। फिर जब इंसान का कदम गुनाह की तरफ बढ़ेंगे तो नियत जब आएगी ना कि अल्लाह के, क्योंकि उसकी आदत बन गई, फौरन करेगा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फिर उसे याद आएगा कि बिस्मिल्लाह और गुनाह के लिए, तो अपने आप ही रुक जाएंगे, खुद कदम रुक जाएंगे, और अल्लाह बैठा है सवाब देने के लिए। वो काम जो आपको बर्तन धोने ही है, झाड़ू लगानी है, खाना बनाना ही है, वही काम आपके लिए सवाब भी बन गया, इबादत बन गई। इस्लाम में जहां ठीक है, इसको ऊपर से फवाइद भी बयान कर दिए गए खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में। गुस्से को कंट्रोल करने और लोगों को माफ करने और उनसे दरगुजर कर देने को मुत्तकीन की सिफत करार दिया है। मुत्तकीन की सिफत क्या है कि वो गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, लोगों को माफ कर देते हैं और उनसे दरगुजर करते हैं। दरगुजर का माना क्या है? यानी वही माफ कर देना। दरगुजर करना यानी देखा अनदेखा कर देना, कहते हैं ना देखा अनदेखा कर देना। गलती देख के ऐसे हो गए जैसे मैंने देखा ही नहीं। देखिए
بسم اللہ الرحمن. یاد ہے آپ کو 7ویں امام کا واقعہ؟ سنا ہوگا آپ نے بار بار. کاظم نام، آپ کا نام کیا ہے؟ لقب کاظم، غصے کو پی جانے والا. کاظم کے معنی قزم، قزم سے ہے، قزم غیظ، غصے کو پی جانا. تو مولا کی کنیز کو سالن لے جا رہی تھی، پیالہ گر گیا، مولا پہ سالن گر گیا. کوئی عام کنیز نہیں تھی، خاندان اہل بیت کے گھر کی کنیز تھی. فوراً اس نے یہ آیت پڑھی والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تو مولا نے کہا ٹھیک ہے، میں نے غصے کو پی لیا. تو یہ دیکھیے آپ کیا ہے متقین کی صفت کیا ہے؟ والقاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے. وہ لوگ کون ہوتے ہیں مومن متقین؟ جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور خدا احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ غصہ نکالنے والے کو کبھی کچھ کہا ہو کہ اس سے اللہ دوست رکھتا ہے؟ ہمیشہ غصہ پی جانے والے کو دوست رکھتا ہے. جب بھی آیا یہی آیا. ٹھیک ہے، تو واللہ یحب المحسنین. دوسری آیت میں خداوند عالم تاکید کر رہا ہے کہ برائی کا جواب برائی نہیں ہو سکتا. برائی کا جواب کبھی برائی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی دینا چاہیے برائی سے، بلکہ اچھے طریقے سے جواب دینا چاہیے. جیسا کہ خدا کا ارشاد ہے لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی، لہذا تم برائی کا جواب اس سے بہتر طریقے سے دینا. مطلب برائی میں بہتر نہیں. کبھی سوچ رہے ہو کہ آپ برائی میں اس نے برا کیا اس سے بدتر جواب دینا ہی نہیں، اس سے بڑھ کے نہیں، اچھائی سے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، لیکن جس سے تمہاری دشمنی ہے وہ بھی ایسا ہو جائے کأنہ ولی حمیم، جیسا کہ آپ کا گہرا دوست ہے. آپ کسی کی بھی برائی کا جواب اتنے اچھے سے دیجئے کہ وہ بھی دشمن بھی آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ بہت قریبی دوست ہے آپ کا. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اور یہ صلاحیت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں. کون سی صلاحیت؟ کہ وہ اچھا برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں اور پھر دشمن بھی ان کے دوست جیسے ہو جاتے ہیں. یہ انہی لوگوں کو نصیب ہے یہ صلاحیت. الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اور یہ بات انہی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑی قسمت والے ہوتے ہیں. یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑی قسمت والے ہوتے ہیں. لہذا خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ صبر و تحمل اور برداشت کے ساتھ ایسے برتاؤ کیا جائے کہ دشمنی دوستی میں بدل جائے. آپ کر کے تو دیکھیے، آپ کا پرانا دشمن ہے، بہت دنوں سے آپ کی ناراضگی ہے، ایک دفعہ آپ جا کے مل لائیے اس سے، پھر دیکھیے سارے کدورتیں جو دل میں غبار ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے. صرف اور آپ یہ مت سوچئے گا، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم جھک گئے تو ہماری ذلت ہو گئی. آج تک کوئی بتا دیجئے کہ جس نے غصے کو پیا ہو اور اس کی ذلت ہوئی ہو. خدا ایسے انسان کو اسے کچھ کرنا نہیں پڑتا، پھر خدا خود بخود لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام بڑھاتا چلا جاتا ہے. ارے بڑا اچھا انسان ہے بھائی، خود بخود. ابھی آگے آئے گی ایک حدیث آئے گی جس میں یہ ہے کہ جو انسانوں کو معاف کرتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، بھلے ہی اسے اپنے آپ کی ذلت سی محسوس ہوگی جھکتے ٹائم، لیکن خدا اسے عظیم بنا دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں. لہذا خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ صبر و تحمل کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے کہ دشمنی دوستی میں بدل جائے. کیونکہ انتقام کس لیے ہوتا ہے؟ انتقام جب انسان لیتا ہے وہ اپنی نفس ہیجان کی تسکین، وہ جو اس کے نفس کے اندر ہیجان اٹھا ہے نا، طوفان، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے لیتا ہے، اور دشمنی کو ختم کرنے کے لیے نہیں لیتا. وہ بدلہ کبھی بھی کوئی دشمنی ختم کرنے کے لیے نہیں لیتا. روایات میں ہے کہ ایک دن کسی شخص نے حضرت علی علیہ السلام کی موجودگی میں، آپ جب موجود تھے، آپ ہی کے سامنے آپ کے غلام جناب قمبر کی توہین کی. جناب قمبر اس شخص کو خاموش کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھے. اس وقت امام نے فرمایا قمبر ٹھہرو، اس کا جواب نہ دو، اس طرح خدا تم سے راضی ہوگا اور شیطان ناراض ہوگا. اگر تم نے یہاں بدلہ اٹھے اس سے کچھ کرنے کے لیے تو شیطان یہی تو چاہ رہا ہے، خوش ہو جائے گا اور اللہ ناراض. لیکن اگر تم نے جواب نہیں دیا تو اللہ خوش، دشمن اور شیطان بلبلا کے رہ جائے گا. اور اس طرح تم نے گویا اپنے دشمن کو سزا دے دی. دشمن کی سب سے خطرناک سزا آپ جانتے ہیں مارا پیٹی نہیں ہے، دشمن کو معاف کر دینا. وہ دشمن بھی اتنا پچھتائے گا کہ یار مجھے مار لیتا، پیٹ لیتا، اس نے معاف کر کے وہ خود بخود اس سے ذلت محسوس ہوگی دشمن کو. آپ معاف کر دیجئے برائی کے بدلے، خود وہ اپنی نگاہوں میں گر جائے گا. اس سے بڑھ کے سزا نہیں ہو سکتی.
اس خدا کی قسم، جناب وہ کہہ رہے ہیں مولا کائنات، اس خدا کی قسم کہ جس نے دانا کیا ہے دانے کو اگایا اور انسانوں کو خلق کیا، کہ کوئی بندہ اپنے خدا کو بردباری سے بڑھ کر کسی اور طرح راضی نہیں کر سکتا۔ جس طریقے سے انسان بردباری سے اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے، ایسے کسی اور چیز سے راضی نہیں کر سکتا۔ غصے کو پی کر سب سے جلدی اللہ ناراض ہو سکتا ہے اور راضی ہو سکتا ہے غصے کو پینے سے، اور غصے کو کنٹرول کرنے سے زیادہ کسی اور طرح شیطان کو ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ شیطان کو اگر سب سے زیادہ ناراضگی کسی چیز سے ہوتی ہے تو یہی کہ کوئی انسان غصے کو کنٹرول کر لے، غصے کو کنٹرول۔ اور نادان کو لاپرواہی کے ساتھ پیش آنے سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں، نادان کو اس سے بڑھ کر سزا نہیں ہو سکتی کہ اس کے ساتھ لاپرواہی سے توجہ ہی مت کرو، خود بخود بلبلا کے رہ جائے گا، توجہ ہی مت کرو اس کی طرف۔ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ جی ہاں، اب دیکھیے، اب ہم دیکھیں گے کہ بردباری اور غصے کو کنٹرول کرنا معصومین کی نظر میں کیسا ہے۔ اس سلسلے میں جو روایتیں ہم پیش کر رہے ہیں ان میں سے ہر روایت ایک خاص زاویے سے ان دونوں خصوصیات کو بیان کرتی ہے۔ کون سی؟ غصے کو کرنے سے کتنا برا ہے، غصے کو پی لینا کتنا اچھا، لہذا روایات کے معنی اور مفہوم میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔